بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کا آج کا دن نہایت ہی خوشگوار گزرے۔ ہم ارد گرد جب اب دیکھتے ہیں آج کل کے دنوں میں، ہم جب دیکھ رہے تھے حالات کے بارے میں تو سب بھی پریشان تھے، اپنی اپنی رائے کے ساتھ جو پلیٹ فارم جس کے پاس تھا اس پہ ذکر کر رہے تھے اس بارے میں۔ کچھ لوگ اس کے حق میں بات کر رہے تھے، کچھ لوگ جو ہیں ان حالات کے مطلب مخالفت میں بات کر رہے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی ملک کو اگر دیکھنا چاہے، اگر اس کی پروگریس کا اندازہ لگانا ہو تو اس کی اکانومی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنی زیادہ سٹرونگ ہے۔ اکانومی سٹرونگ کیسے ہوتی ہے؟ اس کے جتنے ریسورسز ہوں گے اتنے ہی زیادہ وہاں پہ اس کی اکانومی جو ہے بہتر ہوگی، دوسرے ممالک سے لوگ آئیں گے، آ کے انویسٹمنٹس کریں گے، سرمایہ کاری کریں گے، جس سے ڈیفینیٹلی اس جگہ کے ملک کے لوگوں کا فائدہ ہوگا۔ ہمارے ہاں حالات کچھ اس طرح بدلتے رہے۔ پہلے تو ایک باقاعدگی سے یہاں پہ سٹرائکس ہوتی رہیں، جن سے جو ہے معیشت پہ فرق پڑتا رہا۔ اصل میں آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ موضوع یہ نہیں ہے کہ یہ سٹرائکس کی جو وجہ ہیں یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس طرح حالات خراب ہونے سے کیا ملکی معیشت پہ کیا فرق پڑتا ہے، ایک عام آدمی کو کیا فرق پڑتا ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جنہوں نے روزانہ کنواں کھودنا ہے اور پانی پینا ہے۔ جو امیر لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، وہ تو چھٹی کے دن ان کا سارا بزنس چل ہی رہا ہے، وہ تو چھٹی کے دن گھر میں باربیکیو کر لیں گے، فیملی کے ساتھ وقت گزار لیں گے، ان کا دن تو گزر جائے گا۔ مگر جن لوگوں کا پورا دن محنت کرنے کے بعد ان کا چولہا جلتا ہے، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی اس متاثر ہوئے ہیں لوگ، سب سے زیادہ جو متاثر ہوئے ہیں وہ ایک عام عوام ہی ہوئے ہیں۔ کسی سٹرائک کی وجہ سے، کسی دھرنے کی وجہ سے، کسی راستہ بند کرنے کی وجہ سے، کسی ایمبولنس کا راستہ روکنے کی وجہ سے ایک غریب آدمی ہی وہاں پہ شکار ہوا ہے۔ کسی کی دکان کو آگ لگا دی گئی، کسی کا ٹھیلا جو ہے وہ اٹھا دیا گیا، اس کی دہاڑی نہ لگنے دی گئی، کوئی مزدوری پہ نہ جا سکا، تو غریب آدمی کو کافی زیادہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ یہ تو جانتی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو میجورٹی ہے وہ ایک عام غریب آدمی کی ہے۔ تو ہمیں ان سے کیسے بچنا چاہیے؟ اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں حالات برے ہوتے ہیں، ہمیں نظر آتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں، مگر جو ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ ساری خبریں دیکھتے ہیں تو وہ تو ہم خود حیران ہو جاتے ہیں، کیا واقعی اتنے برے حالات ہیں؟ کیا ہمارے حالات کو اتنا زیادہ پورٹرے کیا جاتا ہے برا، یا ہم لوگوں کو یہ برے حالات اتنے برے اب لگتے نہیں ہیں، ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں؟ آج کچھ اس قسم کی گفتگو کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ، اور پوچھیں گے کہ اصل میں یہ ایسے حالات پیدا کیوں ہوتے ہیں، اور ان حالات کو باقی دوسرے ممالک میں بھی ڈیموکریسی ہے نا، وہاں پہ بھی تو ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ بھی احتجاج کریں، وہاں پہ بھی ان کی مرضی کے خلاف فیصلے ہوتے ہوں گے۔ کیا وہاں پہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ اگر وہاں پہ ایسا ہوتا ہے تو وہ کیسے اس سے نمٹتے ہیں؟ اور ہمارے ہاں اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم کیوں نہیں ان سے نمٹ پاتے؟ ایک ہی چیز کو جو ہے 15 20 دن بلکہ 125 دن کے بعد بھی، اتنا طول دینے کے بعد جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو پاتا ہے۔ تو یہی کام شروع میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ کیا دانش مندی سے فیصلہ کرنے والے لوگوں کی کمی ہے؟ ہمارے پاس اتنے ماشاءاللہ سینئر اور اتنے بہترین قسم کے لوگ ملک چلانے والے موجود ہیں، پھر اس طرح کی چیزیں کیوں ہمارے سامنے آتی ہیں؟ یہی ہمارے آج کے شو کا مقصد ہے۔ آپ بھی آج ہمارے شو میں کال کر کے آپ ضرور بات کیجیے گا، اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے اس سے ضرور ہمارے پروگرام میں شامل کیجیے گا۔ میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مشیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں اختیار بیگ صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں بیگ صاحب؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ۔ اور جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں، یہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ اینکرنگ بھی کرتے ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں، جناب ندیم مولوی صاحب۔ ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو۔ کیسے ہیں ندیم بھائی؟ الحمدللہ۔ سر، یہ جو احتجاج ہوتے ہیں یا جو اسٹرائکس وغیرہ ہوتی ہیں، جو راستے بند ہو جاتے ہیں، اس سے پورا ملک نہیں تو شہر تو بند کئی مہینوں تک بھی ہم نے دیکھے ہیں شہر بند ہوئے دنوں کے لیے بھی ایک آواز پہ شہر بھی بند ہو جایا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس سے فرق کتنا پڑتا ہے؟ جو شہر بند ہو رہا ہے اس کو کتنا فرق پڑا ہے معاشی طور پہ، اور پورا ملک جو ہے، پورے ملک پہ کتنا فرق پڑتا ہے؟
وہیں اس سے پہلے میں وہ جواب دوں گا جو آپ نے پریمبل میں ایشو کیا تھا کہ بات اٹھائی تھی کہ یہ اس کو ہینڈل کیوں نہیں صحیح کر پاتی، اس سے کیا نقصانات پہنچتے ہیں، کون لوگ اس کے پیچھے ہیں، اس لفظ پہ میں بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں آج ہم وہ بات بالکل نہیں کریں گے صحیح تھا نہیں تھا، جیسے آپ نے کہا وہ میں بھی ہاف اے ڈزن چینلوں پہ جا کے بات کر آیا ہوں۔ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ مثبت بات کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارے خطے میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی سی پیک کی، جو چائنا اس میں پیش تھا، $56 بلین کا انویسٹمنٹ تھا، وہ دو ملکوں کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، ایک امریکہ ایک انڈیا۔ انڈیا نے $300 ملین کا ایک سیل بنایا ہے کہ سی پیک کے منصوبوں کو ڈسٹرب کرنا، متاثر کرنا، اور اس کی تمام ایکٹیویٹیز میڈیا پہ، یہاں پہ ڈسٹربنس بلوچستان کے ذریعے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن۔ اور دوسرا امریکہ کیونکہ اس کے خطے میں جو ایک اجارہ داری تھی، اور وہ جو چینی تیل جو آتا تھا اس چینل پہ جہاں پہ اس کے جہاز تھے، وہ اب گوادر کے راستے 1/3 کاسٹ اور 1/3 ٹائم میں آ جائے گا، وہ اس کو گوارا نہیں ہے۔ اور چین کی سینٹرل ایشین کنٹری اور ریجنل ممالک پہ ایک ہمارا ایک نیا ورلڈ آرڈر بن رہا ہے جو انشاءاللہ بن کے آئے گا۔ یہ چیزیں ان دونوں کو برداشت نہیں ہیں پہلے دن سے۔ اب انہوں نے امریکہ اور انڈیا، اچھا اب ان دونوں نے اپنی اپنی پلاننگ کی۔ انڈیا تو کر ہی رہا ہے، وہ تو ہے دشمن، لہذا دشمن سے میں ایکسپیکٹ نہیں کروں گا کہ وہ ہمارے لیے کوئی چیز اچھی کرے۔ امریکہ خاموشی سے یہ کر رہا ہے کہ جہاں جہاں پہ سینسٹیو چیزیں ہیں جن کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے، چاہے مذہب کے نام پہ یا کسی اور چیز کی بنیاد پہ، ان کو ایکسپلائٹ کرے۔ ملک میں لا اینڈ آرڈر سچویشن ہو، انارکی کی سچویشن ہو، اور حکومتیں ٹوٹیں، سرمایہ کار بھاگ جائیں، سرمایہ کار شیکی ہو جائیں، اور پاکستان کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ گیم چینجر ہے اور یہ خطے میں ایک اہم اکانومی بن کے ابھرے گا، اور ہماری معاشی کارکردگی کچھ عرصے اچھی بھی رہی، وہ بری طرح سے متاثر۔ یہ ہے پنچ لائن، اور میں ہر چینل پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو فیکٹس اینڈ فیگر اور واقعات سے ثابت کرنے کے لیے۔ بالکل صحیح۔ ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں، مگر میں بریک سے واپس آ کے ندیم صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ بیگ صاحب نے یہ کہا کہ امریکہ اور انڈیا جو ہے وہ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں، تو کیا پاکستانی جو ہیں ہم لوگ خود وہ ہمارا اپنا کوئی ہمارا اپنا کوئی وہ نہیں ہے، کیا ہم لوگ اپنا کردار بالکل صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ ذرا اس بارے میں بات کریں، کہیں مت جائیے، اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے، دیکھتے رہیے۔ جی دوستو، وقفے کے بعد آپ دوستوں کی خدمت میں پھر سے حاضر ہیں، اور آج ہمارے ساتھ اختیار بیگ صاحب اور ندیم مولوی صاحب موجود ہیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات چیت کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور وقفے سے پہلے اختیار بیگ صاحب سے بات ہو رہی تھی، تو اختیار بیگ صاحب نے کہا کہ یہ جتنے بھی حالات خراب ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی پاکستان سے باہر کی کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو پاکستان کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانا چاہتے ہیں۔ بالکل اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ندیم مولوی صاحب سے میں اگلا سوال کرنا چاہوں گا، مگر ایک کالر میرے ساتھ ہولڈ پہ ہیں، پہلے انہیں شامل کریں گے۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو ہیلو، اوکے شاید لائن ڈراپ ہو گئی۔ اچھا ندیم بھائی، ہمارے گھر ہاں جب بھی کچھ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں لڑائی بھی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے امریکہ نے کروایا جناب، ٹھیک ہے، وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہر چیز کا الزام ہم امریکہ اور انڈیا پہ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے وہ ان کی وہ اس طرح کی ساری ایکٹیویٹیز ان کی طرف سے ہوتی ضرور ہیں، مگر اگر ہمارے گھر میں چوری ہوتی ہے تو ہمیں اپنی دیواریں اونچی کرنی ہے نا، ہمیں اپنے دروازے بند رکھنے ہیں، ہمیں اپنی سیکیورٹی کرنی ہے، تو پھر ہم ان لوگوں پہ الزام کیوں لگا رہے ہوتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو پہلا سٹیپ ہمیں اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا ہے، اپنے آپ کو بہتر نہیں کرنا ہے؟ آپ نے بہت اچھے بات کی۔ دیکھیں اپنے آپ کو بہتر کیسے کرے گا؟ آپ لوگ اکثر کہتے ہیں غریب آدمی ہے بھائی اپنے آپ کو بہتر کرو، دیواریں اونچی کر لو۔ غریب آدمی کے پاس کھانے کو پیسہ نہیں، اپنی دیوار اونچی کیسے کریں؟ سب سے پہلا ہمارا مسئلہ ہے غربت۔
ہمارے قوم کا جو مسئلہ ہے. سر معافی چاہتا ہوں، یہ جو غریب آدمی کو جو بہکا رہا ہے وہ غریب آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ امیر آدمی ہے، اور وہ تو ہمارے قانون کی گرفت میں آ سکتے ہیں نا وہ لوگ، ان کے اوپر ان پہ تو کام کیا جا سکتا ہے. ایک پارٹی اگر ایک غریب آدمی کے کسی ایک ایشو کو لے کے اس کے ساتھ جو ہے ایموشنل کر کے آپ اسے سڑک پہ لے کے آ کے ٹائر جلوا رہی ہے اس سے، تو وہ جو آدمی جو یہ کام کر رہا ہے وہ جب وہ سوچ جو غریب لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، وہ تو غریب لوگ نہیں ہے نا، اصل میں تو ان کو پکڑنا ہے. دیکھیں ایک جو ان پڑھ ہے وہ تو معصوم ہے. یہ بات تو ثابت ہو گئی. کچھ عرصے پہلے ابھی تک وہ ہمارے قید میں انڈیا کا جاسوس ہم نے پکڑا. اس نے باقاعدہ آ کے بتایا کہ جی بلوچستان میں وہ کس طرح سے فنڈنگ کرتے تھے، کس طرح سے تقریب کاری کرتے تھے. اب آپ میں بات کر رہے ہیں کہ مذہبی مسئلے مسائل بھی کیسے کریٹ ہوتے ہیں. آپ کا سی پیک بننے شروع ہو گیا. آپ دیکھیں ایونٹس کو دیکھیے گا. سی پیک بنا، گوادر پورٹ کا ہوا مسئلہ. اس کے بعد انڈیا کہتا ہے جی ہم چابہار سے جو ہے نا ہم جو ہے افغان کا ٹریڈ شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں ہمارے ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا، پی ایف بیس پہ حملہ ہوا، مشرف صاحب پہ حملہ ہوا. اس کے بعد زرداری صاحب کی حکومت پہ مطلب بہت سی چیزیں آئی تھیں، اور جبکہ 2013 میں زرداری صاحب نے سی پیک کا یہ معاہدہ شروع کیا تھا. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے اس کو لے کے اور مزید آگے کی طرف لے کے گیا اور اس کو حقیقت کا آئینہ جسے کہتے ہیں دشمنوں کو دکھایا کہ اب دیکھو سی پیک واقع میں آ گیا. اس کے بعد یہ پرابلمز کریٹ ہونے لگتی ہے. 2015 میں ایک چرچ کے اندر بم بلاسٹ ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جی کرسچنز کی زندگی جو ہے محفوظ نہیں ہے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے انڈیا کی طرف سے کہ جی کشمیر کے اوپر جو ہے ٹیررزم پاکستان کر رہی. یہ سارے آپ سیکوینسز دیکھیں. یہ پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے دیکھیں یہ سب چیزیں کریٹ کیسے ہو رہی ہیں. پھر سوات کا مسئلہ آتا ہے. سوات میں غریب لوگ پھر ہمارے بچوں کو استعمال کیا گیا تھا. بچوں کے اسکول میں اٹیک ہوا تھا. یہ اگر انٹرنیشنل نہیں ہے تو کون ہے یہ؟ کون سی پارٹی ہے لوکل جو میں آپ کو بتاؤں؟ یہ سیکوینسز جائیں. ہماری عوام بھولی ہے. ان بیچاروں کو غربت میں پھنسا دیا گیا ہے. کبھی مذہب میں پھنسا دیتے ہیں، کبھی غربت میں پھنسا دیتے ہیں تاکہ ہم آگے ترقی نہ کریں. حقیقت تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہمیں معیشت کو بہتر کرنا ہے، غربت کو ختم کرنا ہے. یہ جتنی تقریب کاریاں ہوتی ہے، یہ جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور پھر بات یہ کہا جاتا ہے فلاں پارٹی نے کیا، فلاں اسٹیبلشمنٹ نے کیا. کبھی دیکھیں یہ کتنی ایک اچھی آرمی نے موو کی تھی. یہ جو کچھ دن پہلے کل پرسوں کا جو واقعہ ہوا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ گورنمنٹ کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہیے. یہ تو کچھ عرصہ اگر اللہ نہ کرے اگر آرمی ذرا سا بھی اگر عقل مندی نہیں کرتی، کل کو کہتے ہیں آرمی والوں نے مظلوموں کو مار ڈالا. جبکہ وہاں پہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی تو کسی کے بیٹے تھے. کیا مسلمان کا مسلمان سے لڑایا کس نے؟ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ کیا مسلمان بے وقوف ہے؟ میں اصل سوال تو میرا وہی تھا کہ کیا اگر ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے تو کیا ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ ہم دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں؟ ہم وہ انسانیت کا جو بہترین جو ایک مذہب ہے، جو اس کی ساری تعلیمات ہیں، وہ ہم تک نہیں پہنچی ہیں. اگر نہیں پہنچی ہے تو وہ پہنچانے کے لیے کوئی اقدامات ہیں؟ فہیم ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں. کیا نظریہ دشمن پیش کرتا ہے، کیا نظریہ آپ پیش کرتے ہو، فرق ہوگا اور الفاظ ایک ہی ہوں گے. تو وہ نظریہ پیش کیا جاتا ہے نا. سر ایک کالر میرے ساتھ ہیں، شامل کریں گے. السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ عامق بات کر رہا ہوں. آپ دونوں مہمان انتہائی قابل اور انتہائی صحیح بات کر رہے ہیں. میں 101% ان سے متفق ہوں، اور آپ نے جو کہا وہ بھی بالکل صحیح ہے کہ ہمیں خود اپنے گھر کا علاج کرنا ہے. تینوں باتیں ٹھیک ہیں. بالکل صحیح. میں یہ کہوں گا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے جو معیشت کی تباہی کی وجہ ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ سب سے بڑی تباہی کی وجہ جو ہے کرپشن ہے. جس دن آپ نے کرپشن کو کنٹرول کر لیا، آپ کی معیشت اٹھ جائے گی. اب یہ نیب کے جو چیئرمین صاحب آئے ہیں، ان کو اللہ نے 22 کروڑ میں ایک آدمی کو موقع دیا ہے. اگر انہوں نے بالکل نیوٹرل ہو کے کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ کریں، صرف انصاف کریں، تو یہاں سے معاشی دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی. اس کی وجہ سے اس لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوگا. تو یہ جو لوگ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، مجبوریوں میں کھیلتے ہیں، کوئی خوشی سے نہیں کھیلتا. یہ لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، ان کی بے بسی ہوتی ہے. تو ہمیں معیشت کو جب تک ہم اسٹرانگ نہیں کریں گے کچھ تو
اللہ تعالیٰ ان کو پاکستان میں 4 آدمیوں کے بعد 5واں آدمی بنا دے گا جسے قوم یاد رکھے گی. قائد اعظم, علامہ اقبال, ڈاکٹر قدیر صاحب, بھٹو کے بعد یہ 5ویں آدمی ہوں گے. اگر انہوں نے اپنا کام بالکل ایمانداری سے کر لیا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان بدل جائے گا ٹوٹل. بالکل صحیح, بہت شکریہ, بہت شکریہ. انشاءاللہ. میں ایک بات کہوں, انہوں نے بڑی اچھی بات کہی, مثبت بات. دیکھیں سنگاپور میں کیوں نہیں ایکسپلائٹ کر کے روڈوں پہ لے آتے ہیں اور شہر بند کروا لیتے ہیں, جاپان میں یا کوریا میں یا چین میں. وہاں کی معیشتیں مضبوط ہیں. یو کی ناٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام ایمٹی اسٹمک. خالی پیٹ سے آپ زیادہ امید نہ لگائیں. اس کو ایکسپلائٹ کرنا نہایت آسان ہوتا ہے. پھر مذہب میں ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں, ہمارا مذہب سے بہت گہرا لگاؤ ہے, اور یہ ختم نبوت تو ایسی چیز ہے جس پہ تو وہ گھر سے آتے ہیں تیار ہو کے کہ جی ہم شہادت دینے جا رہے ہیں. لہٰذا جو میں پھر جہاں میں نے بات ختم کی, جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ اتنے اسٹرانگ دشمن پلاننگ کے ساتھ ان طبقۂ سوسائٹی کو جو ورنبلس ہیں, جو حساس ہیں, ایکسپلائٹ کر کے اور یہ سب سچویشن کر رہے ہیں, تو حکومت کو پریمپٹ کرنا چاہیے ان سب چیزوں کو, اور اس کی پریکاشنری میجرز کرنے چاہیے. آپ نے ان کو آنے دے رہے ہیں 22 دن 21 دن, وہ اپنا مضبوط گڑھ بنا لیا, دوسرے شہروں میں بھی انہوں نے گڑھ بنا لیا, ان کے پاس چیزیں بھی پہنچ رہی ہیں تمام. میں نے آج ایک صبح دیکھی ہے سوشل میڈیا پہ کہ پولیس والے کو ڈنڈے, بڑے ڈنڈوں سے, بے دردی سے مال سے خون ہم خون وہ ہو گیا, وہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے, میرا خون کھول گیا. وہ بھی ہماری مسلمان بھائی پاکستانی ہیں. اس کی آپ نے کہا کہ آپ اسلحہ نہ لے کے جانا تاکہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ نہ ہو جائے, اور بغیر اسلحہ کے آپ نے ان میں بھیج دیا. انہوں نے جو کٹائی لگائی ہے اس بیچاری کی. یہ افواج پاکستان جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ اتنی پریمپٹ کرتی ہیں, ویل انفارم ہیں, دنیا کی ٹاپ ناچ ایجنسیز ہیں, کہ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہاتھ ہیں پیچھے اور اس طرف لے کے جا رہے ہیں, دے انٹروین, اور انہوں نے افہام و تفہیم سے ایک مسئلہ اٹھایا اور بوریا بستر وہاں سے اٹھا کے صاف کروایا. اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو ان کی پلاننگ میں 50% کام ہو گیا تھا ان کا. یہ شہروں میں انفیکشن پھیل گیا تھا, ہر شہروں میں. آپ ایک شہر کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے تو آپ باقی شہروں کو ایک ساتھ 8-10 شہروں کو کیسے کرتے؟ انارکی کی سچویشن ہوتی, خون خرابہ ہوتا, لاشوں پہ لاشیں گرتی. اور پھر یہ پاکستان کی جو ترقی کی بات کر رہے ہیں, جو آپ اچھا, اس میں سیاست دانوں کا کتنا قصور ہے؟ ذرا یہ بتائیے, یہ جو سارا کام جو تھا اس کو ان کا ریئیکشن دیکھ کے بہت انیشل سٹیج پہ بھی تو سالو کیا جا سکتا تھا, اس کو اتنا لٹکایا کیوں گیا؟ سیاست دانوں کا آپ کا سوال یہ ہے کہ دیکھیں, پارلیمان سے ہماری یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے کہ حساس مسئلوں کو ہم پارلیمنٹ کے علاوہ حل کرتے ہیں. وہ بھائی پارلیمنٹ ہے, تمام سیاسی جماعتوں کے لوگ وہاں پہ ایشو لے کے جائیں, پارلیمنٹ میں نہیں لے کے جاتے. رضا ربانی صاحب نے کل یہی کہا نا کہ بھائی سینٹ میں آپ نے ایک معاہدہ کر لیا حکومت کے بیہاف پہ, دنیا کی چیزیں جو انہوں نے مانگی آپ نے دے دیں, اور ابھی بھی وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, نہیں جا رہے, اب وہ مزید شرطیں رکھ رہے ہیں. تو آپ نے سینٹ میں آ کے بتلانا تو تھا کہ آپ کیا مانگا جا رہا ہے, کیا دینے جا رہے ہیں. یہی پارلیمنٹ ہوتی نا. اب دیکھیں نیشنل ایکشن پلان مقصد کیا پارلیمنٹ کا؟ اب یہ آپریشن ہوا تھا ضرب الفساد, کراچی آپریشن, تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ تھیں. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں یہ بات آئی, بحث ہوا, نیشنل ایکشن پلان پہ سب نے حمایت دی, انڈورسمنٹ دیا, مضبوط ہوگی چیز. آپ ان ایشوز کو, میں یہ سمجھتا ہوں, اور میں ہمیشہ بڑا مثبت ہوں, میں نے پوری زندگی مثبت لکھا ہے, ٹی وی میں چینلز پہ مثبت بات کی ہے, لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی ایک کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی حکمت عملی نہیں ہے, ان کے پاس وہ لوگ کمپیٹنٹ نہیں ہیں جو اس طرح کی سچویشن کو ہینڈل کرنے کی صلاحیتیں رکھتے ہوں, اور وہ پارلیمنٹ کو بھی بائی پاس کر رہے ہیں, شخصی بنیادوں کے اوپر وہ مسئلوں کو حل کر رہے ہیں. یہ مسئلے جو انٹرنیشنل کانسپریسی ہے اس کو آپ شخصی بنیاد پہ حل کر سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے. وہ ویل پلان ہے. افواج پاکستان کو آپ کچھ بھی کہیں کہ انہوں نے اپنے حدود سے باہر نکلے, حدود میں رہے, یا میں کہتا ہوں کہ ایک چیز جو انفیکشن پورے ملک میں پھیل گیا تھا اور بڑھ کے بہت خطرناک صورتحال ہوتی, خون خرابہ ہوتا, بہت ہی طریقے سے انہوں نے اس کو اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے, اور وہ ضامن تھے. دیکھیں دونوں طرف فریقین میں اعتبار نہیں تھا,
نہ حکومت اعتبار ان پہ کر رہی تھی نہ وہ حکومت پہ اعتبار کر رہی. لہٰذا جب یہ سچویشن ہوتی فہیم تو ایک بیچ میں ثالث یا ایک گارنٹر گواہ کے طور پر آتا ہے جو کہتا ہے نہیں جو ایگریمنٹ ہے ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اور بہت اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ان کی وجہ سے تو سارا معاملہ سالو ہوا ہے نا. تو ٹھیک ہے جی, کالر ہمارے ساتھ ہیں, شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو ہیلو, میرا خیال کچھ لائن میں ایشو ہے سر. ایک بریک کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید اس پہ بات کرتے ہیں. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے نیوز کیفے, دیکھتے رہیے. جی دوستو, ایک وقفے کے بعد پھر سے ہم آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں. ملک کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. ہمارے مہمانوں کا تعارف جو ہے پھر سے کروا دیتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق مشیر پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اختیار بیگ صاحب, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ نگار اور پاکستان ٹیلی ویژن کے اینکر پرسن ندیم مولوی صاحب. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, پہلے ان سے بات کر لیں ورنہ پھر بات کی اور نکل جائے گی, اور ان کی رائے بہت ضروری ہے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں شاہین افریدی پشاور سے بات کر رہا ہوں بھائی. شاہین افریدی صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. جتنے مہمان بھی ہیں میرے طرف سے سلام. وعلیکم السلام. جی شاہین بھائی, کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیگ صاحب نے یہ فرمایا نا کہ انڈیا اور امریکہ کو یہ زیب نہیں دیتا کسی پہ کامیاب کیا ہو جائے یا ترقی کرے. تو یہ بات تو بچے بچے کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ہمارے ووٹوں سے اسمبلی میں بیٹھے ہیں نا, تو کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے تو کیا یہ جو صرف کرسی کے لیے لڑتے ہیں اور کروڑوں کا پروٹوکول لیتے ہیں, ان کے بچے بھی ایسی بات کرتے ہیں جیسا یہ ان کا ملک ہے, اور کرسی پر صرف انہی کا حق ہے اور غریب عوام کا کوئی فکر نہیں, ملک کا فکر نہیں. تو کیا ملک صرف سیاستدان ہی چلائیں گے, کوئی اور طریقہ سے چلائیں جب ان کو طریقہ ہی نہیں آتا. صحیح. اچھا شاہین صاحب, ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ جب سے ضیاء الحق صاحب گئے ہے نا, جمہوریت آئی ہے, تو ہم نے جمہوریت کو سمجھا ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہے, اور نہ ہمارا کوئی اسلامی طریقہ ہے اور نہ کوئی غیر اسلامی طریقہ ہے. تو کیا کریں گے بیگ صاحب؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. دیکھیں, آپ کا بڑا ہر پاکستان میں یہ پاکستانی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ بھئی جمہوریت کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں اور جمہوریت سے ہمیں ملا کیا ہے, ہماری ڈسٹربنسز رہیں. دیکھیں, جمہوریت کو مستحکم ہم نہیں کر سکے. صحیح معنوں میں جو جمہوریت ہے جس میں پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہوتی ہے وہ ہم نہیں اسٹیبلش کر سکے ابھی تک. وہ ہم میں کریکٹر ہمارا نہیں ہے سیاسی جماعتوں کا کہ ہم نے پارلیمنٹ میں فیصلہ کرنا سیکھیں, وہاں پہ بحث کرنا سیکھیں. اور یہ حکومت جیسے اب کہہ رہی ہے کہ جی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈسکس کرے گی, شاہد خاقان صاحب نے ہدایت دے دی, انہوں نے ایک فیصلہ ایڈ ہاک بیسس پہ. یہ بڑے فیصلے, نیشنل فیصلے ایسے نہیں ہوتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حل تو نہیں ہوگا کہ ہم جمہوریت کی پٹری سے اتر جائیں یہ نومید ہو کے کہ جمہوریت سے ہمیں کیا ملا ہے. اچھا, جو عام عوام ہیں وہ یہ ایک دیکھنے میں آیا کہ وہ آمریت کے دور میں وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قانون پہ عمل ہوتا ہے, پالیسیز پہ عمل درآمد ہوتا ہے, کرپشن اتنی نہیں ہوتی. مخصوص طبقہ اس میں ضرور انوالو ہوتا ہے لیکن نیچے خوف کی وجہ سے کرپشنز وغیرہ پہ کافی کنٹرول ہوتا ہے. لیکن پاکستان کا ایک تاثر انٹرنیشنل کمیونٹی میں جمہوری ملک کا جو ہے وہ تو نہیں ہے نا. آپ ایک ڈکٹیٹر سر پاکستان کے تاثر کی بات کر رہے ہیں. کسی میگزین کا جو کور پیج تھا وہ میں نے کل ہی انٹرنیٹ پہ دیکھا, اس پہ لکھا ہوا, جی نیوز فیڈ, جی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ورلڈز موسٹ ڈینجرس کنٹری نیشن جو ہے وہ عراق نہیں ہے, وہ پاکستان ہے, پاکستانی. تو مطلب یہ بھی تو کوئی جو باہر انٹرنیشنل پروجیکشنز دے رہے ہیں. بالکل ہے, یہ آپ ان کو موقع دے رہے ہیں. ابھی جو یہاں پہ ہوا 22 دن, آپ سمجھتے ہیں اس کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا گیا. میں فلپین گیا ہوا تھا, CNN دیکھتا ہوں, میں BBC دیکھتا ہوں, وہی چینل وہاں پہ ہوتے ہیں. اس میں یقین کریں پورٹریٹ دیا, لگ رہا ہے پاکستان بنانا ریپبلک ہے, کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے یہاں پہ. اور یہی وہ پورٹریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہاں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہوں, وہاں تو کوئی رٹ ہی نہیں ہے.
وہاں تو کوئی لا اینڈ آرڈر ہی نہیں ہے. تو خدا رہا سر ہمارے سرمایہ وہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے سر, مگر یہ دیکھیں کرپشن تو یہاں پہ بھی بے انتہا ہے. میں جو انکار ہی نہیں کر رہا ہے. آپ یہاں پہ سرمایہ کاری کی بات کرتے ہیں سر, آپ کو پریشانی کا سامنا ہو جائے گا. اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کریں, اور یہ نئے جو نیب کے چیئرمین صاحب آئے ہیں ان سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کر کے صفائی کریں, تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ ایک مخصوص جماعت کے ساتھ اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے, باقی لوگوں کو چھوڑ ویسے دیا. ان کا تعلق کس جماعت سے ہے؟ میں نہیں سمجھتا, وہ جسٹس ہیں, اچھی کریڈیبل آدمی ہے, اور ان کی ایک اچھی شہرت ہے, اور ابھی تک جو بھی لوگوں نے باتیں کی, ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کے ایک کالر نے ان کی تعریف کی تھی, تو ہمیں مثبت سوچنا چاہیے, اور ابھی وہ آئیں, ان کو ٹائم دیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک بہت ہی کریڈیبل آدمی ہے. سر ہم اچھے کی امید رکھتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم جی, کون ہے ہمارے ساتھ؟ فہیم بھائی, یاہیا بات کر رہا ہوں. یاہیا بھائی کیسے ہیں آپ؟ دیکھیں آج تو آپ نے میری دونوں بڑی فیوریٹ شخصیت کو بلا لیا, اور بیگ صاحب سے تو میرا رہتا ہے ٹی وی کے حالت تعلق, اور ندیم مولوی صاحب بہت اچھا تبصرہ کرتے ہیں, سنتا رہتا ہوں. فہیم بھائی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں مذہب کو بھی سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور احتساب کو بھی سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میں اپنے بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں, چاہے وہ ضیاء الحق کا زمانہ ہو یا کسی کا زمانہ ہو, وہ احتساب اور یہ سب پکڑ دکڑ, لیکن ہوتی صرف وہ پولیٹیکل بنیادوں پہ. جب جیسے بیگ صاحب نے کہا نا, جب تک اکراس دا بورڈ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا, صرف سیاست کے سیاسی مقاصد کے لیے کی جائے, کبھی چیزیں صحیح نہیں ہوں گی. اور جو سازش ہے نا, وہ بات پتہ ہے کہ سازش کیا ہے؟ سازش وہ ہے کہ سازش کا حصہ ہم خود تھے. اگر انٹرنیشنل یہ سازش ہے تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ بک رہے ہیں جو سازش کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. جب ہم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہی نہیں ہوں گے, ہم اپنی مفادات کی جنگ لڑتے رہیں گے, تو ہم تو سازش کا حصہ بنتے رہیں گے. میرا سوال جو ہے بیگ صاحب سے اور ندیم مولوی صاحب سے. ندیم مولوی صاحب, میں مطلب پاکستان کو بنے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا, یہاں کا جمہوریت آتی, کبھی آمریت آتی, کبھی جمہوریت آتی ہے, کبھی آمریت آتی ہے, لوگ وہیں کے وہی لوگ رہتے ہیں, وہی سسٹم چل رہا ہوتا ہے, صرف چہرے چینج ہوتے ہیں. تو اب یہ سسٹم کیا بدلے گا, یا پھر وہی ہوگا کہ وہی ایک کرسی سے اٹھ کے لوگ دوسری طرف چلے جائیں گے اور ہم اسی طرح منہ دیکھتے رہیں گے؟ تھینک یو سو مچ. ان کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک کی باری ختم ہوگی دوسرے کی باری شروع ہو جائے گی. بات فہیم, بات یہ ہے سلسلہ, بات یہ ہے کہ ہر سیاستدان ہے نا, وہ اپنی پارٹی کے لیے سوچ رہا ہے, پاکستان کے لیے سوچنا پہلے پڑے گا. اور دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے جب اس کی غلطی پکڑی جاتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے اس نے بھی کیا, میں نے بھی کیا, یا ایک آسان علاج ہے جی ہمارے کو اسٹیبلشمنٹ نے نکال دیا. یہ الزامات ہوتے ہیں. پارلیمنٹ میں آنے کا کام یہ ہے, آج تک کسی نے تعلیم کے اوپر کیوں نہیں کام کیا؟ آپ تعلیم اتنا مہنگا ہو گیا ہے, آج بھی اسلام آباد سے لے کے کراچی تک, یہاں تک کہ ڈیفنس کلفٹن کے لوگ سی وی پہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جی فیس بڑھا دی اسکولوں نے. کسی نے اس کے اوپر دھرنا نہیں دیا, کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں آیا. کیوں نہیں آ رہے آپ؟ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جاہل رہے, کیوں؟ کیونکہ پرائیویٹ اسکول والے جو مرضی آئے دیتے سر, کیونکہ اپنے بچے تو باہر پڑھ رہے ہیں, تو جو عوام کے بچے ہیں ان کی وہ ہمارے بچے تھوڑے ہیں. یہ ہمارے بچے جو عام آدمی کے بچے ہیں, ان کی تعلیم بھائی سستا کرو تاکہ یہ ملک کو چلائیں گے, کیونکہ وہ جو باہر بچے ہیں وہ تو باہر ہی رہ جاتے ہیں. سر اگر یہ چلائیں گے تو پھر ان کے بچے کیسے چلائیں گے؟ جی, بات یہ حقیقت تو یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں سب سے پہلی بات ہے, میں آج آپ کو بتاؤں, غربت ختم ہو جائے گی, اکانومی بہتر ہو جائے گی, آپ کے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں گے. تعلیم, نیلسن منڈیلا نے کیا کہا تھا, چینج کب آتا ہے؟ تعلیم. بھائی تعلیم کو عام کریں. دوسری بات یہ, ایک غریب آدمی کا جتنی وہ کما رہا ہوتا ہے اس کے تقریباً 25 سے 30% بجلی کے بلوں میں چلا جاتا ہے. بجلی کے بلوں میں جو سرمایہ کار ہے, صنعت کار ہے, یہ بیچارے کیسے کمپیٹ کریں گے؟ یہ کہتے ہیں جی ٹیکسٹائل کو ایکسپورٹ کو آپ بڑھائیں. کیسے بڑھائیں جبکہ بجلی کے بلیں اتنی ہوتی ہیں؟ کمپنی فیکٹری چلنے کے لیے بھائی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی ساری کاسٹنگ خراب ہو جاتی ہے. ان چیزوں کے اوپر پارلیمنٹ ڈسکس نہیں کرتی ہے. پارلیمنٹ ڈسکس کریے بھائی یہ والی, اس کی کرسی گرا دو, یہ حکومت خراب ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں فائنینس منسٹر نہیں ہے کئی مہینوں سے. جو پالیسیز اناؤنس ہوئی تھیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے, وہ وہیں کے وہیں رکی ہوئی ہیں, کیونکہ فائنینس منسٹر صاحب نے کچھ ریزرویشن لگائی ہوئی تھی, اور وہ اب ہے نہیں, نئے فائنینس منسٹر کوئی بنے نہیں ہے, اور وہ ایکسپورٹ کے لیے نعرے لگ رہے ہیں, گر رہی ہے. اس کو اٹھانے کے لیے جو کچھ انیشیٹیوز تھے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہے ہیں. میں ابھی فلپین سے آیا ہوں 2-4 دن پہلے. وہاں پہ جو نئے صدر آئے تھے تیرتے, انہوں نے مندناؤ جو مسلم علاقہ ہے وہاں کے یہ میئر بھی رہے ہیں, انہوں نے ریٹ میں بتلا رہا ہوں کہ سڑک پہ کوئی سگریٹ نہیں پیے گا. منشیات کے 4000 آدمیوں کو اڑا کے ڈال دیا انہوں نے.
4000 मंशियात खत्म हो गई। फिलीपीन बहुत बड़ा गढ़ था मंशियात का। सिगरेट को सड़क पे नहीं पिएगा। करप्शन के ऊपर जो उन्होंने लटकाया बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, आप यकीन करें, मैं मनीला पहचाना नहीं, मनीला में ग्लोबल मनीला तो सिटी गढ़ हुआ थी। करता था। हाँ, जी जी। आप, मैं गया हूँ, मैं हैरान, मनीला में एक और मनीला बन गया पूरा हाई राइज बिल्डिंग। रात को मेरा होटल तो पेनिनसुला होटल, उसके आसपास पूरी बत्तियां, फुल लाइटें, हाई राइज बिल्डिंग, 30 मंजिला 40। मैंने पूछा ये रात में क्या है, ये बंद हो जाती है हमारे तो शाम में ऑफिसेस की। उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर्स हैं, लाखों लोग यहाँ काम कर रहे हैं, 4 जगह से वहाँ पैसा आ रहा है फिलीपीन में, कॉल सेंटर से, टूरिज्म से, इन्वेस्टमेंट बाहर का जो आ रहा है उससे, और रेमिटेंस सबसे ज़्यादा है। तकरीबन $100 बिलियन जो है वो सालाना आ रहा है। ये होती है वेल लीडर सर, की, ये सब कुछ ये मुमकिन रेट है, होती है। सब कुछ आप करें, उसमें भी तो अनपॉपुलर डिसीजन लिए ना, आप कंप्रोमाइज करते चले जाएं। आप अनपॉपुलर डिसीजन इसलिए नहीं ले रहे कि आपकी हुकूमत चली जाएगी। सर बिल्कुल सही है। हुकूमत के बारे में और अपोजिशन के बारे में भी हम बात करते हैं कि ये अपना रोल किस तरह प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान में और किस तरह बेहतर हो सकता है, मगर एक वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास, हमारे साथ हैं आज डॉक्टर इख्तियार बेग साहब और नदीम मौलवी साहब। बात हो रही है मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, मुल्की सूरत हाल जो है उसके बारे में बात हो रही है। आप दोस्तों का साथ भी बिल्कुल हमारे साथ है बज़रिया कॉल। और इससे पहले कि मैं अपने मेहमानों की तरफ दोबारा जाऊं, ज़रा पहले चेक करते हैं कि हमारे साथ कॉलर कौन मौजूद है और क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ अंकल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख पहले तो शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी कॉल आज मिल गई है। और मैं बेटा ये चाहता हूँ कि मेरे बहुत ही प्यारे इफ्तिखार साहब बैठे, बहुत बड़ी हस्ती हैं, हम तो छोटे से लोग हैं, और दूसरे हमारे सर बैठे हैं, मैं नाम, मुझे जरा उम्र का तकाजा है, नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन नदीम भाई साहब बैठे। बड़ी अच्छी प्यारी बातें हो रही है, बहुत मुल्की बातें हो रही है, लेकिन ये देखा है कि चैनल पे मसलहत से काम लिया जाता है थोड़ा सा, कि भाई हर जब भी कोई सवाल करो तो जवाब ये मिलता है, इंशाअल्लाह बहुत अच्छा हो जाएगा। 70 साल में तो बहुत अच्छा हुआ नहीं। दूसरा मेरा ये कहना है कि मैं जो एक चीज महसूस कर रहा हूँ, जो ये कि जो तालीम है उसको, जैसे अभी आपके मेहमान साहब ने फरमाया था कि सुस्ती करो, बहुत प्यारी बात बोली है, लेकिन ये कहाँ मुमकिन है। और अब जो नई नस्ल हमारी आएगी, वो स्टूडेंट्स के बच्चे आला तालीम हासिल करके आ सकेंगे, वही हम पे फिर सवार होंगे, वही हम पे मुसल्लत होंगे, तो हमारा ये मुल्क कैसे सुधरेगा। दूसरा एक बात बहुत साफ मैं दोनों मेहमानों से अर्ज करना चाहता हूँ कि बजाय ये कहने के इंशाल्लाह सब हो जाए, ठीक हो जाएगा, सही हालात से मुतला करें। आपकी राय का मुंतजिर हूँ, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सर। इसका जवाब तो आपसे चाहिए मुझे, क्योंकि इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा जो स्कूल्स हैं वो सिंध में ऐसे बंद पड़े हुए हैं जिन्हें घोस्ट स्कूल्स कहते हैं, और इतनी ज़्यादा सरकारी भर्तियां भी हैं वहाँ पे, और जो सिंधी अवाम जो हैं, हमारे सिंधी बहन भाई, उनका भी बिल्कुल उतना ही हक है तालीम पे जितना कराची में रहने वाले, जो लाहौर पंजाब में रहने वाले लोग हैं, दूसरे सूबों में रहने वाले लोग हैं। तो वो तो हुकूमतें भी अपनी हैं, तो फिर ज़रा बताइए कि वहाँ पर क्यों ऐसा। सबसे पहली तो मेरी दरख्वास्त ये है कि मायूसी आपकी बातों में थोड़ी सी झलक रही है। पाकिस्तान ने 70 सालों में बहुत कुछ हासिल किया है। जब हम आज़ाद हुए थे तो एक सनत भी नहीं थी, आज हम मुख्तलिफ़ शोबों में वर्ल्ड टॉप सप्लायर्स हैं, मुल्क की एक बड़ी इकॉनमी है, ख़त्ते में एक हमारा नाम है। ये बात सही है कि हमें वो लीडर मिले थे जो विजनरी लीडर थे, जो मुल्कों को तरक्कियाँ देते हैं, कहीं से कहीं ले जाते हैं, किस्मतें बदलते हैं, जिसमें क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, लेकिन हमसे छीन लिए गए वो। लेकिन मैं फिर भी नाउम्मीद नहीं हूँ। नई नस्ल जो अब हमारी आ रही है, ये तालीम के अच्छे ज़ेवर से आरास्ता है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को उसका वो हक़ व मनसब ज़रूर मिलेगा जो हमारा हक़ है। अब आ जाएं उस बात पे कि जी हम ये नहीं कहेंगे कि जी सब कुछ अच्छा है।
یقیناً بہت ساری اصلاحات کی ضرورت ہے اور بہت جگہ ایسی ہیں جہاں پہ ہمیں آپ کو اور بہت سے لوگوں کو کنسرن ہے. تعلیم اور صحت کے شعبے ہمارے یہاں نیگلیکٹ ہوتے آئے ہیں. تعلیم پہ ہم بول کے تھک گئے ہیں. فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس سے بھی ہم نے جو پرپوزل بجٹ میں بیچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ 3 سے 4% جی ڈی پی کا تعلیم پہ رکھیں اور صحت پہ 2% رکھیں. لیکن انہوں نے کم کر کے تعلیم پہ 2% بھی بالکل نہیں دیا جا رہا اور صحت پہ بھی بہت کم ہے. 2% سے بھی کم ہے شاید. جی ہاں، 2% سے بھی کم ہے. تو سب سے پہلی تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دنیا میں ترقی کے جو سنہرے اصول ہیں وہ ہم نے انوینٹ نہیں کرنے، دریافت نہیں کرنے، وہ سامنے موجود ہیں جن پہ چل کے لوگوں نے ترقیاں حاصل کی ہیں. اور جو مہاتیر کا کہا تھا، وہ جب آئے تھے اسلام آباد میں خاص طور سے اس ڈنر پہ گیا تھا، تو میں نے ان سے ایک سوال صرف کیا تھا اور میں نے ان سے پوچھا جی آپ کا ملک نے جو ترقی کی ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ تو مسکرانے لگے، پھر میرے یہاں ہاتھ رکھا، تعلیم 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 کر کے. اور وہ جملہ میرے ذہن میں ہمیشہ گھومتا ہے. ہمیں اپنے تعلیم سے دیکھیں، آج یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ جو مذہبی لوگوں کو بیچاروں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے کبھی کبھی جذباتیات پہ، حساسیات کی بنیاد پہ، تو ان کو اگر تعلیم کی صحیح زیور سے وہ آراستہ ہیں تو وہ اپنی سمجھ بوجھ سے صحیح فیصلہ کر سکیں گے. جو ہمیں اکثر اوقات نظر آتا ہے کہ اس کی کمی کی وجہ سے وہ لوگوں کے کہنے میں آ جاتے ہیں، معصوم آدمی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلیم اور صحت کی بنیادی سہولتوں پہ زور دے کے اس ملک کو ہم نے ٹرن اراؤنڈ کرنا ہے. بیگ صاحب ایک طرف میں یہ چاہوں گا کہ کیونکہ آج ہم ایک بسم اللہ کرتے ہیں ایک نئی چیز کی، آپ پیپلز پارٹی سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو سر آپ اگر بلاول بھٹو صاحب کو آج ہی ابھی فورم پہ ریکویسٹ کر دے کہ پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن سے کہیں کہ اپنی فیسیں کم کر دیں. یہ نوٹیفیکیشن ہے آپ کی حکومت ہے، آج آپ نکال دیں گے تو ہو سکتا ہے اگلے ہفتے عوام سندھ کی آپ سے خوش ہوں گے. میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اور زرداری صاحب کو بھی اپنے پارٹی کے چیئرمین اور پریزیڈنٹ دونوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سندھ بلکہ پورے ملک کے لیے ایک ڈرائیو کریں کہ تعلیم کی سہولتیں عام کریں، فیسوں کو بڑھنے نہ دیا جائے. اس کے لیے لوگ کورٹ میں بھی گئے ہیں، اسٹے آرڈرز بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ پریشر کر کے زیادہ فیسیں منمانی مانگ رہے ہیں اور مجبوراً والدین کو دینا پڑتا ہے. اس کے سلسلے میں سندھ منسٹری آف ایجوکیشن نے ایک کمیٹی بنائی تھی سندھ میں پرائیویٹ اسکولز ایجوکیشن کے لیے، جو فیسوں کو مانیٹرنگ کے لیے اس نے میٹنگ کی تھی، ایک رپورٹ کی تھی، سروے دیا تھا کہ کتنا بڑھایا گیا اور کتنا ہونا چاہیے. تو یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے، یقیناً اس پہ ہمیں سختی سے امپلیمنٹ کرانا ہے، کیونکہ اگر تعلیم مہنگی کرتے چلے جائیں گے تو مزید ایک بہت بڑا طبقہ اس کے زیور سے جو ہے وہ محروم ہو جائے گا. بالکل سر، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں تجزیہ نگار کرنل ریٹائرڈ اسد محمود صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ سنائیے کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ مجھے آپ کے مہمانوں کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا کرنل صاحب، یہ جو ملکی حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کل، جو صورتحال چل رہی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ اتنا طول کیوں دیا گیا؟ یہ وقت سے پہلے بھی تو کنٹرول کیے جا سکتے تھے. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں اور میں آپ سے بالکل متفق بھی ہوں، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں اگر کوئی گورننس نظر آتی ہو، اگر آپ کو کہیں کوئی کمٹمنٹ نظر آتی ہو، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو رولرز ہیں اس وقت، میں ان کو I have never said them to be the leader. لیڈرز تو بڑے مختلف لوگ ہوتے ہیں، ان کی ویژن اور ہوتی ہے، ان کی سوچ اور ہوتی ہے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ ان کی وہ سوچ کبھی رہی نہیں کہ انہوں نے عوام کے لیے سوچنا ہے. میں حقیقت آپ سے میں بتاؤں کہ بالکل آپ کی بات 100% کریکٹ ہے کہ یہ جو حالات خراب ہوئے جس طریقے سے، اور آپ صرف اتنا دیکھیے کہ 20-22 دن تک پوری دنیا کے اندر جو جگ ہنسائی ہوئی ہے پاکستان کی، اینڈ یو ٹرسٹ می کہ جب ہفتے والے دن پولیس نے وہ آپریشن کیا تو انڈین میڈیا سارے کا سارا لائیو موجود تھا. سو مچ سو انگلش میڈیا کی بھی میں بات کروں، امریکن میڈیا کی بھی میں آپ سے بات کروں گا. اور نیوز ویک نے ایک کیپشن لگائی کہ دی موسٹ ڈینجرس پیپل آن گاڈز ارتھ آر ناٹ عراقیز بٹ دے آر پاکستانیز. امیجن کریں
وٹ میسج ہم نے پوری دنیا کو ایک لحاظ سامنے بھیج دیا. اور یہ ہر چیز اگر آپ نے کسی چیز پہ آ کے کمپرومائز کرنا تھا, یہی سارا کچھ کرنا تھا, تو بھی جب وہ چلے تھے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے ختم نبوت کے اس مسئلے کو کیوں چھیڑا when everything was settled. پہلی بات تو یہ آتی ہے نا, اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ان ڈیپتھ اس کی انویسٹیگیشن کی جانی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ اس کے خود تو اندر انٹروین کرنا چاہیے, بلکہ میں یہ تو کہوں گا کہ یہ حکومتی سطح کے اوپر انویسٹیگیشن از ناٹ گوئنگ ٹو سیٹسفائی دا پیپل, اور نہ اس کی کوئی ویلیڈیٹی ہونی ہے. اچھا اسد صاحب, ابھی اختیار بیگ صاحب نے یہ فرمایا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں ان کو پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے اور وہاں پہ جو ہے ان پہ بات ہونی چاہیے, فیصلے وہاں پہ ہونے چاہیے. تو جو پارلیمنٹ میں ٹھیک ہے, تو کیا اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ اپنے کردار ٹھیک طریقے سے ادا کر رہی ہے کیا؟ نہیں دیکھیے, یہاں تک تو پارلیمنٹ کی بات ہے. سرٹلی آپ 4.5 سالوں کے اندر دیکھ لیجئے, ہمیں شکایت ہے اپنے پارلیمنٹیرین سے, ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں, ہم ان کو وہاں بھیجتے ہیں. وائی؟ بیکاز وہ ہمارے بیاف کے اوپر جا کے بات کریں گے, پاکستانی عوام کا نقطہ نگاہ سب کے سامنے لے کر آئیں گے اور پاکستانی عوام کے مفادات کو سامنے رکھیں گے. یہ وہ ہماری پارلیمنٹ ہے جس کے اندر 60% لوگ تو وہاں پر بولتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے ہمیں ان سے شکایت. پھر اس کے بعد یہ اٹ از بیسیکلی ہز ماسٹر وائس کے اوپر چلنے والی یہ ہماری پارلیمنٹیرینز ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, انہوں نے کیا نئے نئے ریکارڈ سیٹ کیے ہیں کہ کہیں دنیا کا کوئی ایسا ملک ڈھونڈ کے مجھے بتا دیجئے کہ جس کے اندر اس عدالت نے ایک شخص کو کہا کہ وہ نااہل ہے, تو انہوں نے کہا جی نہیں, اگر وہ چور بھی ہوگا, کرپٹ بھی ہوگا, مرڈرر بھی ہوگا, وہ پاکستان کے اندر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو ہے وہ ہیڈ ہو سکتا ہے. آپ مجھے بتائیے, ٹھیک ہے, مطلب یہ کیا ہمارے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ میں اپنے ینگسٹرز کو دیکھتا ہوں, یو ٹرسٹ می, ہمارے ینگسٹرز سو وائبرنٹ, اتنے انٹیلیجنٹ, اتنا سارا کچھ ہے, اور ہماری یہ پارلیمنٹیرین ہمارے ینگسٹرز کے ساتھ کون سا یہ کھیل کھیل رہے ہیں؟ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ یہ سارے کا سارا کیا کچھ کر رہے ہیں؟ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ترمیم الیکشن کے اندر جو الیکٹورل ریفارمز کی جو انہوں نے ترمیم پاس کی 203 نمبر, بھئی اس کا ختم نبوت کے ساتھ تعلق کیا آتا تھا؟ اس کو کیوں انہوں نے بیچ میں ایک لحاظ سے ڈالا؟ تو دیٹ مین آپ یہ دیکھیں کہ جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں, جو یہ ترمیمات پاس کرتے ہیں, وہ ہز ماسٹر وائس کے اوپر چلتے ہیں. ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس کو پاس کر دیتے ہیں. دے ایون ڈونٹ بادر ٹو ریڈ اٹ آؤٹ. کل بڑا ڈس اپوائنٹڈ ہوا اعجاز الحق صاحب سے بھی, انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ 200 صفحوں کی ترمیم تھی, اٹ از ویری ڈیفیکلٹ, وہ چیزیں نکل جاتی ہیں. آئی مین ٹو سے بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دے کے وہاں پر بٹھایا ہے, اس لیے نہیں بٹھایا, آپ کو پرکس پریولیجز دیتے ہیں, اینڈ وی آر گوئنگ ٹو آسک یو کہ آپ ہمارے لیے سوچتے کیا ہو, آپ ہمارے لیے کرتے کیا ہو. پنڈی اسلام آباد کے 50-60 لاکھ لوگ تھے جن کی زندگی حرام ہو گئی ہے کیا سے دیکھا جائے, ناٹ بیکاز آف تحریک لبیک بٹ because of the Punjab government and because of the federal government, their inefficiency, their ineffectiveness, کیونکہ ان کو گورننس کے کوئی کسی طرح کا کوئی کام تو آتا نہیں ہے. سر بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جناب. وہ انہوں نے واقعی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ زندگی مفلوج ہو کے رہ گئی تھی 50-60 لاکھ لوگوں کی, وہ اس احتجاج کی وجہ سے نہیں, گورنمنٹ کی وجہ سے, کیونکہ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے لوگ باہر آئے اور اس کو اتنا لٹکا دیا گیا اور یہ حالات بد سے بدتر. اگر آپ اس طرح کریں گے تو کوئی دنیا میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پائیں گے. دیکھیں there should be a point کہ ہمیں اگر نظریہ, دیکھیں آپ ایک کوئی چیز لا بناتے ہیں نا, یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ 2 نظریے پیش کیے جاتے ہیں. حقیقت یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے دیکھیں ہر آدمی مسلمان ہے, میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, بیگ صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, یقین کریں ہم روڈوں پہ آ جائیں گے اگر اسلام کے بارے میں ہم اپنی جان دے دیں گے, ہر پاکستانی دے گا, پر بات یہ ہوتی ہے کہ نظریے کو غلط نہ دکھایا جائے اور اس کے اوپر بحث. ہمارے یہاں میڈیا میں یہی ہوتا ہے, کیونکہ ایک چینل نے ایک نظریہ دکھا دیا تو دوسرے نے دوسرا ہی نظریہ دکھانا ہوگا. اس پہ تو فرض ہو گیا نا, اب یہی اپوزیشن کام کرتی ہے. اگر گورنمنٹ نے کوئی کام کیا ہے تو اس کے دوسرے نظریے میں تو پیش کرنا ہی. اچھا, میڈیا کا جو کردار ہے نا اس کے بارے میں ضرور بات کروں گا کہ میڈیا کو کیا کردار اپنا ادا کرنا چاہیے اور کیا اس وقت جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے متفق ہیں آپ لوگ. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. کہیں مت جائیے, اب تک دیکھتے رہیے. بیک دوستوں, آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کیفے. نیوز کیفے میں موجودہ ملکی حالات کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. اچھا بیگ صاحب یہ بتائیے
کہ میڈیا کا کیا کردار آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جہاں عوام کو بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے, انہیں بھی ایک ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں میڈیا کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے, جو ہے اس پہ بات نہیں کر رہا, جو کیا ہونا چاہیے اس پہ بتائیے. دیکھیں, میڈیا ایک اہم پلر ہے اور جو ہماری ریاست ہے اس کے اہم پلروں میں اس کا ایک وائٹل کردار ہے. میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ ہمارے میڈیا میں کنسٹرکٹیو جو تعمیری جس کو آپ کہتے ہیں وہ کام نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو شام میں پتہ چلتا ہے کہ آج حکومت اور ملک ختم ہو رہا ہے اور صبح مست مارننگ سے ہم شروع کرتے ہیں. تو اس چیز کو ختم کرنا, دیکھیں منفی باتیں تو ہمارے دشمن کر ہی رہے ہیں, وہ ان پہ چھوڑ دیں. جو ویسٹ کا میڈیا ہے, انڈیا ہے, وہ جو منفی باتیں پھیلا رہا ہے, آپ خدا را ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت کام کریں. ہم یہ نہیں کریں کسی کو آپ برائی کریں یا کسی کی اچھائی کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوڈ آف کنڈکٹ میڈیا کا ہونا چاہیے, جو پیمرا کے ہونے کے باوجود اب تک مجھے نظر نہیں آیا ہے, اور جس کی وجہ سے انہیں یہ ایکشن لینے پڑتے ہیں کہ جی تمام میڈیا کے چینل بند کر دیے, کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اس کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ پہ عمل نہیں ہو رہا ہے اور وہ کچھ بھی چیز دکھا سکتے ہیں, کچھ بھی وہ بول سکتے ہیں جو ہمارے ملک کے خلاف جائے گا. تو یہ میڈیا چینلز کا ہے کہ اس کو کمرشل بنیاد پہ اتنی زیادہ نہ چلائیں کہ آپ ہر جگہ کمپرومائزز کریں, اور تعمیری کام جو آپ کا ایک ذمہ داری ہے اس کو آپ چھوڑ کے ریٹنگ کے چکر میں آپ وہ پروگرام کریں جس میں ملک میں مایوسی پھیلے, ڈس اپوائنٹمنٹ پھیلے. سرمایہ کار اب پہلی اس ملک میں جو جتنا ڈس اپوائنٹمنٹ میں اندازہ نہیں لگا سکتا, اسٹاک مارکیٹ 54,000 سے کم ہو کے 39,000 پہ آ گئی ہے. یہ ان دنوں یہ جب سے ملک میں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, سیاسی بے یقینی ہے, ڈیلی گر رہا ہے 300 پوائنٹ 400 پر. تباہ برباد ہو گئے ہیں بیچارے سرمایہ کار, یہ بتائیں گے ندیم اس پہ. تو اب آپ ایک طرف یہ صورتحال ہے, ایکسپورٹس ہماری گر رہی ہیں, ہماری نئی صنعتیں لگ نہیں رہیں, جابس کے ملازمتوں کے مواقع پیدا نہیں ہو رہا ہے کیونکہ صنعتیں نہیں لگ رہیں, ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے. 25 بلین کی ایکسپورٹ تھی, $20 بلین ہو گئی ہے. سی پیک کے منصوبے ہماری آس ہیں, ہماری امید ہے, لیکن اس طرح کی باتیں مجھے خوف ہے اور ڈر, اللہ کرے میں غلط ہوں, کہ وہ ان کو بھی متاثر کر سکتی ہیں, سرمایہ کاروں کو شیکی کر سکتی ہیں. لہٰذا میڈیا کا ایک بڑا کام ہے کہ وہ کنسٹرکٹیو رول پلے کریں اور لوگوں کا اعتماد اعتبار بحال رکھیں, لوگوں میں کانفیڈنس دیں ملک کے لیے, ہمارے ملک کے مستقبل کے لیے, ہمارے ملک کے پوٹینشیل کے لیے. اور یہ شام میں بیٹھ کے جو ریٹنگ کے چکر میں یہ جو اینکر حضرات باتیں کرتے ہیں, کسی کو نہیں بخشتے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ رات میں آدمی جب سونے جا رہا ہوتا ہے تو بڑا ہیوی بوجھ کے ساتھ ہوتا ہے کہ یار ہمارے ملک کس طرف جا رہا ہے. نوجوان نسل جو باہر سے پڑھ کر آئی ہے, جب وہ یہ باتیں سنتی ہیں ان میں مایوسی ہوتی ہے. میرے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ خدا را ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں, لیکن میڈیا ایک بڑا وائبرنٹ پلر ہے, اس کو ایک کوڈ آف کنڈکٹ کے تحت تعمیراتی کنسٹرکٹیو کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ندیم بھائی, آپ سے بھی میرا سوال میڈیا سے متعلق ہے, مگر سوال کچھ اور نوعیت کا. جتنے بھی ہمارے حکومتی نمائندے ہیں, ٹھیک ہے, یا جن کا تعلق سیاست سے ہے, جن سے ہم ایک بہتری کی ایک امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں, یہ جب رات کو شام کو کسی شو پہ آتے ہیں, میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے نا ان کے پاس, ان کی آواز سب تک پہنچ سکتی ہے. جی, اس وقت ان کے رویے, ان کے بات کرنے کے انداز, ان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ, وہ دوسری پارٹی کے لوگوں کے ساتھ ایک ایسی دشمنداروں والے ان کے وہ ایکسپریشنز, مطلب کیا یہ ہونے چاہیے؟ کیا یہ میڈیا کا استعمال ہے اس پلیٹ فارم کا؟ دیکھیں, میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے کنسٹرکٹیو. جیسے کہ آج بیگ صاحب نے بلاول صاحب کو, زرداری صاحب کو کہا کہ جی آپ ایجوکیشن کے اوپر چینج لائیں. اب دیکھیں ایک ہفتے میں اگر چینج آ گیا تو ہم کہیں گے جی واقعی میں بیگ صاحب نے جو بات کہی تھی اور بلاول صاحب نے اس کی سنی, کیونکہ یہ عوام کی آواز تھی اور میڈیا کی آواز تھی, اور یہ فیس سٹرکچر میں کمی آ گئی.
تو ہم کہیں گے میڈیا نے اپنا رول صحیح پلے کیا, ٹھیک ہے. اور اگر ہم صرف بات پہ بات کر کے جائیں گے اور انشاءاللہ کاغذی کارروائی ہو رہی ہے, یہ ہونے والا ہے, آئیے دیکھتے ہیں دوسری سنسنی خیز کیا بات ہوگی, تو پھر وہ بیکار ہو جاتی. بات ہوتی ہے کنسٹرکٹیو کی. آپ میڈیا پہ آتے ہیں, آپ اپنا بتائیں. ہمارا ایز اے رول, ایز این اینکر, ایز این اینالسٹ, ایز اے رپورٹر یہ ہوتا ہے آپ عوام کی رائے دے رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے تجزیہ جب کر رہے ہوتے ہیں, آپ تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کسی پارٹی کے لیے نہیں, حقیقت کے لیے. جب میں ادھر ہوتا ہوں, نہ میں کسی کا بھائی ہوں, نہ باپ ہوں, نہ کسی پارٹی کا عہدیدار ہوں. میں یہاں پہ وہ بات کروں گا کہ جو حقیقت مجھے نظر آ رہی ہے. اگر میں غلط ہوں, ہو سکتا ہے آپ اس کو بہتر کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں گورنمنٹ میں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو وے میں اپوزیشن ہونی چاہیے. آپ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جی یہ غلط ہو رہا ہے. بہت سی آپ میڈیا کی بات کریں, میڈیا کے اندر بھی بہت سی چیزیں بلیک میلنگ ہوتی ہے. دیٹ شوڈ بی اسٹاپڈ. آپ دیکھیں نا, جیسے ٹرانسپورٹر جو ہے گورنمنٹ کو بلیک میل کرتی ہے. آج تک گورنمنٹ نے آج تک ایک دھرنا نہیں دیا, نہ عمران خان صاحب نے دیا, نہ پیپلز پارٹی نے دیا, نہ نواز شریف نے دیا کہ بھائی $100 سے اوپر کا جب آئل تھا تب بھی آپ وہی ریٹ لے رہے تھے, آج بھی وہی لے رہے ہیں, ذرا سا ابھی پیٹرول بڑھا دیں گے پھر. تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس انتظام نہیں ہے. ٹرانسپورٹر کا اگر ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ آپ بات کریں کیونکہ وہ پہیا جام کر دیں گے, تو کیا آپ انتظام کر رہے ہیں؟ کیا گورنمنٹ نے کیا ٹینک لاریز خریدے ہیں, سپلائی کے انتظام کیے تاکہ آگے آنے والے وقتوں میں آپ جا کے بات کر سکیں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں معیشت کے اوپر امپیکٹ لاتی ہے. جب ایک کارخانے سے مال نکلتا ہے تو اس کارخانے سے لے کے شہر سے, پورٹ سے دوسرے ممالک تک ٹرانسپورٹر کا کام ہوتا ہے. اس کے ایفیکٹس آتے ہیں, بجلی کے ایفیکٹس آتے ہیں. اکانومی کی ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, جی یہ ہونا چاہیے, بڑے انگلش کے ہم مشکل الفاظ استعمال کرتے ہیں. سیدھی سیدھی بات ہے صاحب, کاسٹ جو ہوتی ہے اس کی ریڈیوس ہونی چاہیے. ایک چیز ہے, چائنا سے لوگ سامان کیوں خریدتے ہیں؟ سستا سامان, اچھا سامان. اس کے لیے پوری ایک چین ہوتی ہے. فیکٹری والا چاہتا ہے کہ بجلی سستا ملے, ٹرانسپورٹر چاہتا ہے کہ ٹرانسپورٹر کے بھی ایک ہر چیز. دیکھیں بات کریں گے, بھٹو صاحب کہتے تھے نیشنلائز, لوگوں نے کہا پرائیویٹائزیشن اچھی بات ہے. میں آج کہتا ہوں پرائیویٹائزیشن اچھی بات ہے, پر اس پرائیویٹائزیشن پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے میرے بھائی. بالکل صحیح سر, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ اختیار بیگ صاحب, ندیم مولوی صاحب. ایک اچھی گفتگو رہی. مجھے بڑی خوشی ہے کہ کوئی ایسا ماحول نہیں بنا لڑائی جھگڑے والا جس طرح وہ آپ ماشاءاللہ خود ہی دونوں بڑے نفیس انسان ہیں. ڈیفینیٹلی ہمیں بہت سارے معاملات سے ہمارے جو ہے نا وہ پردہ اٹھا ہے, بہت ساری جو ہے نا اویئرنیس, آگاہی کے لیے آپ نے بڑی مدد کی. تھینک یو سو مچ. دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے. میں جانے سے پہلے صرف یہی کہوں گا کہ آپ کا اگر کسی بھی سیاسی پارٹی کی طرف جھکاؤ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس ملک کے بارے میں سوچتے ہیں, کیونکہ ہر سیاسی پارٹی کا ایک منشور ہے جو اس ملک کی بہتری کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے. کسی پارٹی کا ساتھ دینا یہ بری بات نہیں ہے, مگر دوسری پارٹی والے کا گریبان پکڑنا اور دوسرے کو غلط کہنا یہ غلط بات ہے. پاکستان سے پیار کیجئے, پارٹیوں سے بھی پیار کیجئے, مگر پاکستان سے پیار کیجئے, آگے بڑھ کے کیجئے. انشاءاللہ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.